السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جی یہ ویڈیو ہے لیٹسٹ اپڈیٹ اباؤٹ دعا زہرا کیس۔ دعا زہرا کا جو ہے وہ ایک لائیو سیشن ہوا ہے ریسنٹلی، تو وہ آج کل سوشل میڈیا پر کافی چل رہا ہے۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ اپنے وہ اس لائیو سیشن میں کیا کہہ رہی ہیں۔ چاہوں گی کہ یہ ساری جھوٹی باتیں کرنا بند کر دے۔ مجھے آپ کی ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے آپ کو کتنی مجھ سے ہمدردی ہے، مجھے سارا پتہ ہے، میں سارا جانتی ہوں۔ آپ میرے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں جو یہ گینگ ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں بند کریں۔ ایسے فرینک رہوں گی کہ اس کو بھاگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ میں اس کے ساتھ دوست بن کے رہوں گی کہ مجھ سے جب بھی چاہے وہ مجھ سے ایسی باتیں شیئر کرتی ہے نا۔ اس وقت ٹائم تھا صبح کا 10:30 11 بجے کا، اور میں اس کے نیکسٹ ڈے وہاں پہنچی ہوں لاہور پنجاب یونیورسٹی، صبح تقریباً 8-9 بجے، اور وہاں پہ ایک کارنر میں 3 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ اسٹوڈنٹ تھیں، ٹھیک ہے؟ میں نے ان سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں 17 سال کی ہوں، اور جو وہ 14 سال کی کہتی ہیں انہوں نے وہ پیپرز میں میری عمر کم لکھوائی ہوئی ہے۔ میں اپنے والدین سے یہ کہوں گی کہ اپنی ضد چھوڑ دیں، اور جتنی رسپیکٹ وہ میری کرتے ہیں اتنی زہر کی بھی کریں، اور ہمیں ایکسیپٹ کر لیں۔ اور میں کڈنیپ نہیں ہوں، یہ بات وہ بھی جانتے ہیں شروع دن سے۔ دیکھیے وہ جو کزن ہے نا میرا تایا کا بیٹا، وہ کتنے من سے میرے گھر میں رہ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جو مجھے بہت بری لگتی تھی بات، اور میری اس سے شادی کی بات چل رہی تھی، سوچ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور میری مرضی کے خلاف یہ سب کر رہے تھے، جبکہ میں ظہیر کا بولتی تھی تو وہ انکار کرتے تھے اور مجھے مارتے تھے۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ کیوں اب میڈیا پہ نہیں آ رہے؟ میرے تایا اور جو کزن ہے وہ بھی تو میڈیا پہ آئیں۔ اچھا، جب دعا زہرا سے یہ کہا گیا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ جو ہے آپ کے جیسی ہی بیٹی دی ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ میں ایسے لوگ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی جیسا بھی ہے اس کو کم سے کم بد دعا تو نہ دیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ میری مجبوری تھی، وہ گھر سے مجھے جانا پڑا۔ میرے جو ماما بابا ہیں انہوں نے مجھے مجبور کیا، میری شادی وہ زبردستی میرے کزن سے کرانا چاہتے جس میں میں راضی نہیں تھی، تو مجھے یہ سٹیپ اٹھانا پڑا، جبکہ میں ظہیر کی بات بھی کرتی تھی ان سے تو وہ انکار کر دیتے تھے، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا مجبوراً۔ اچھا، پھر جب یوٹیوبر نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ ویلنٹائن ڈیز کو بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی مدر نے مارا تھا، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں، تو اس کے جواب میں دعا زہرا نے کہا کہ ویلنٹائن ڈے والے دن بھی میرا جو موبائل ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، میری ماما کو اس کا پتہ لگ گیا تھا اس لیے، اور مجھے بہت زار پڑی تھی اور دھمکی بھی دی تھی انہوں نے۔ لیکن وہ تو اللہ معاف کرے قرآن پاک تک اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ماں باپ کو غلط نہیں کہتے، لیکن مطلب یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ ان کو سارا پتا تھا شروع دن سے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میں جب گئی ہوں اور میں کہاں گئی ہوں، کیوں گئی ہوں، کس کی وجہ سے گئی ہوں، اور میں نکلنے سے پہلے ویسے بھی لیٹر لکھ کر آئی تھی، اور ظہیر کا ویسے ہی میں ان کو بتاتی رہتی تھی، لیکن وہ پھر مجھے مارتے تھے اور غصہ کرتے تھے۔ اچھا، کوشچنس بھی ریڈ کر رہی ہوں، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں بھائی، آپ لوگوں کے کوشچنس بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو کوشچن ہے جی کہ ہاں، ایک آئیڈیا فضا مرزا، انہوں نے کہا ہے کہ دعا زہرا کی آواز غور سے اگر سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو مار کے بٹھایا ہوا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی زدو کوب کیا، یا اس کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے۔ پلیز آپ ذرا یہ بھی بتاؤ۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر رہا، نہ ہی مجھے کوئی مارتا ہے۔ میں جو بھی کہتی ہوں اپنی مرضی سے کہتی ہوں، اپنے پورے ہوش میں اور اپنی خوشی سے کہتی ہوں۔ جو تو لوگوں کو کیسے یقین دلایا جائے کہ آپ بالکل آزاد شہری ہو، گھوم پھر رہی ہو، شاپنگ کر رہی ہو، بازاروں میں جا رہی ہو، لیکن لوگوں نے سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہوں، میں جو بھی کہتی ہوں لوگ اس کو نیگیٹو ہی لے کے جاتے ہیں کہ نہیں یہ کڈنیپ ہی ہے، جب بھی کہہ لو وہ یہی بولتے ہیں ہمیشہ۔ ہاں، یہ فیملی کو جو ہے نا بہت برا برا کہتا ہے گینگ ہے، یہ یہی ہر بار کہتا رہتا ہے۔ میں اس کو یہ کہوں گی کہ کم سے کم سچ تو بولو، تم نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، ہمیشہ جھوٹ ہی بولنا ہے، جھوٹ کا کوئی جو ہاتھ نہیں ہوتا، سچ ایک نہ ایک دن پتہ لگ ہی جاتا، تو سچ تو بولو۔ دیکھیں میں اچھا جی، تو سنا آپ نے کہ دعا زہرا کیا کہہ رہی ہیں اپنے انٹرویو میں۔ اس انٹرویو کے حوالے سے یا جو لائیو سیشن ہوا تھا اس کے حوالے سے بہت سارے جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں۔
ایک تو اس لائیو سیشن کی ٹائمنگ کا بولا جا رہا ہے کہ کس ٹائم اس کو جو ہے وہ دکھایا گیا، جب بھی کوئی اہم پیش رفت ہونی ہوتی ہے اس کیس کے حوالے سے، دعا زہرا کے کیس کے حوالے سے، تب جو ہے یہ یوٹیوبر کوئی نہ کوئی ان کی جو نئی پکچرز ہیں یا کوئی نیا انٹرویو یا کوئی نئی ویڈیو، کوئی بھی بات جو ہے وہ ان کی اسی وقت شیئر کرتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ دعا زہرا کو کراچی آنا ہے اپنا میڈیکل کروانے کے لیے، تو اس ٹائم پر پھر ان کا یہ لائیو سیشن چلایا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ یہ تھا تو ایک لائیو سیشن، یعنی اس میں جو لوگ تھے اپنے کمنٹس کرتے، ان کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ دعا زہرا سے لیے جاتے، لیکن زیادہ تر سوال وہی تھے جو کہ پہلے پوچھے جا چکے ہیں دعا زہرا سے، یا جو وہ یوٹیوبر ان سے پوچھنا چاہتی تھیں، یا شاید وہ جو جن کے جوابات ظہیر اور گینگ چاہتے تھے کہ وہ ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ لائیو سیشن میں جو لوگوں کی طرف سے سوال آئے تھے وہ بہت ہی کم، مطلب بہت کم ان سے پوچھے گئے۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے کہ جب بھی اس کا کوئی ویڈیو اور اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو اس کے کان ہمیشہ ڈھکے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ دوپٹہ وغیرہ یا اسکارف سے اپنا سر ڈھانپ لیتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے کان میں کوئی ڈیوائس ہے یا کیا ہے، لیکن اس بار جو ہے اس نے دوپٹہ تو نہیں پہنا ہوا تھا، لیکن بال اس نے اس طرح سے بنائے ہوئے تھے کہ اس کے پورے کان جو ہے وہ ڈھکے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے کہ ایک 14 سال کی بچی کا اتنا زیادہ ہیوی میک اپ کر کے اس کو ایک 30 سال کی عورت کی طرح دکھایا جا رہا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیا گیا اس لائیو سیشن کے حوالے سے کہ پہلے جب بھی وہ آتی تھی تو جو ہے وہ اس کے ہاتھ دکھائے جاتے تھے انٹرویوز میں، جہاں پہ وہ اپنے ہاتھوں کو مل رہی ہوتی تھی، تو اس سے لوگ یہی اندازہ لگاتے تھے کہ وہ پریشر میں ہے یا کوئی دباؤ ہے اس کے اوپر۔ اس بار جو یہ ہوا ہے کہ اس کا چہرہ ہی دکھایا گیا، اس کے ہاتھ دکھائے ہی نہیں گئے۔ اچھا، جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے گھر بھی آپ کے جیسی ہی بیٹی پیدا ہو، تو اس کے جواب میں جو دعا زہرا ہے اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے بد دعائیں تو نہ دے۔ تو اس بات پر بھی جو ہے وہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اس بات کو مانتی ہے کہ وہ جو ہے خود ایک بد دعا ہے اپنے والدین کے لیے، اسی لیے وہ اس چیز سے ڈر رہی ہے کہ مجھے بد دعائیں نہ دو کہ میرے جیسی بیٹی میرے گھر پیدا ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ جب دعا سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کی بیٹی یہ سب کرے تو آپ کیا کریں گی، تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی فرینک رہوں گی، اس کی ہر بات اس کو مطلب اتنا دوں گی کہ وہ اپنی ہر بات مجھ سے جو ہے شیئر کرے، تو اسے میں بھاگنے کا موقع دوں گی ہی نہیں۔ بیسیکلی اس بات کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کی 13-14 سال کی بیٹی اگر آپ کو یہ آ کر کہے کہ ایک لڑکا جس کے ساتھ میں PUBG پر گیم کھیلتی ہوں اس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ جو ہے وہ چپ چاپ اس کی بات کو مان لیں، اتنے لبرل ہو جائیں کہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آیا کہ دعا زہرا اور ظہیر جو ہے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنانے والے ہیں۔ اب اگر یہ اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہیں اور اس کو ہٹ ہو جاتا ہے اور ان کو ارننگ وہاں سے آتی ہے، تو اس کا ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ لڑکیاں جو پہلے ہی باغی ہیں اپنے گھر والوں سے یا چاہتی ہیں کہ وہ ان کو فیم ملے اور وہ پیسہ کمائیں، تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی ایک آسان راستہ ہوگا۔ بس کسی ایک لڑکے کے ساتھ دوستی کرو، اس کے ساتھ گھر سے چلے جاؤ اور پھر جو ہے وہ فیمس ہو جاؤ گے اور جا کے اپنا یوٹیوب چینل بنا لو، تو فیم بھی ملے گا اور پیسہ بھی ملے گا۔ اس کیس کے حوالے جو یوٹیوبر ان کا ہمیشہ انٹرویو کرتی ہیں، ان کے لائیو سیشن بھی دکھا رہی ہیں، صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہماری جو مشرقی روایات ہیں ان سے خود ہی شاید باغی ہیں یا نہیں چاہتی ہیں کہ یہ جو ایک شرم و حیا والا سسٹم ہے ہمارے معاشرے میں وہ جو ہے چلتا رہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ یہ سب ختم ہو۔ اب 13-14 سال کی بچیاں جو ہیں وہ خود آ کر کہیں کہ ہمیں شادیاں کرنی ہیں، یا پھر وہ گھر سے چلی جائیں، اور اس چیز کو وہ جیسے فروغ دے رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دعا زہرا نے بتایا کہ وہ کس وقت کراچی سے نکلی اور کس وقت جو ہے وہ لاہور پہنچی، اس کے حساب سے بھی جو کراچی سے لاہور کا سفر ہے، آپ 2-3 جگہ پر بریک لے لیں آدھے گھنٹے کا، تب بھی یہ کوئی 16 گھنٹے تک یا 17 گھنٹے تک کا سفر بنتا ہے۔ لیکن دعا زہرا کے حساب سے جو اس نے ٹائمنگ بتائی ہے، اس نے تقریباً 21 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ظہیر کے پاس وہ پہنچی ہے۔ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ جو 5 گھنٹے اس نے ایکسٹرا گزارے وہ اس نے کہاں گزارے؟ کیا وہ کراچی میں ہی تھی اس وقت، یا پھر لاہور پہنچ کر وہ ظہیر کو ڈھونڈتی رہی، یا ٹیکسی والے کے ساتھ اس نے یہ ٹائم گزارا ہے؟ یہ اتنا سارا ٹائم اس نے کہاں پر گزارا؟ اچھا، اس کے علاوہ نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ پہنچی تھی تو وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس موجود تھے یونیورسٹی میں، تو یہ پہنچی تھی اتوار کے دن۔ جو ظہیر لوگ ہیں وہ تو یونیورسٹی کے اندر ہی رہتے ہیں، چلو جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ شاید آ جا سکتے ہیں باہر، لیکن اسٹوڈنٹس وہاں پر سنڈے کو کیا کر رہے تھے، یہ بھی بات جو ہے نا وہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہی۔
کویم خان اسی بات کا ہے کہ ظہیر اس کو خود لینے گیا تھا، یہ ظہیر کے ساتھ ہی تھی، یونیورسٹی تک وہ ظہیر کے ساتھ پہنچی تو اندر بھی وہ ظہیر کے ساتھ ہی گئی تھی، کوئی وہاں پہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے، کوئی اس نے جو ہے وہ ظہیر کو کال کر کے خود اپنے پاس نہیں بلایا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی اتنا بڑا ادارہ ہے، وہاں پر کیا سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں، جو سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگے ہوئے، وہاں سے فوٹیجز کیوں نہیں لی جا رہی، وہاں پہ جو ہے انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو رہی، تاکہ پتہ چل سکے یہ لڑکی وہاں پر کس طرح سے پہنچی، کس کے ساتھ تھی۔ پراپر طریقے سے تفتیش نہ کرنا اور جو ہے سی سی ٹی وی جو کیمراز ہیں ان کی جو ہے تفتیش نہ کرنا، یہ سارے جو عناصر ہیں نا اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بڑا ہاتھ ہے اس چیز کے پیچھے، جو کہ نہیں چاہتا کہ جو پراپر تفتیش ہو یا جو بھی سارے حقائق ہیں وہ آگے تک آئیں۔ دعا زہرا نے اتنے انٹرویوز دیے ہیں، اتنی ساری ویڈیوز اس نے اپنی بنائی، لیکن ابھی تک بھی جو لوگوں کی کنفیوژن ہے وہ ان کو دور نہیں کر پائی ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔